یہ وار اب ایکسپینڈ کر چکی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از نو مور دی اسرائیل ایران کانفلکٹ. اٹ از ایٹ ون لیول. یہ امریکہ اسرائیل ایران یہ ٹرائی پارٹائٹ سچویشن بن گئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر ون اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر ٹو یہ اس سے بھی وائڈر ایریا آف ایکٹیویٹی ہو گیا ہے کہ جب ایران نے قطر میں اور عراق میں امریکن بیسز کو ٹارگٹ کیا, چاہے وہ سمبولک تھا یا وہ ریئل تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا کیا مقصد ہوا کہ یہ اب بائی لیٹرل کانفلکٹ سے نکل کے ملٹی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل کانفلکٹ سے نکل کے اب یہ ملٹی لیٹرل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں سپر پاور امریکہ آفیشلی یا فارملی انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ چیزیں ہو گئیں. تیسرا اس کا جو اسپیکٹس جو ہم سمرائز کر رہے ہیں کہ جس ریجن میں ایران ہے, جس ریجن میں اسرائیل ہے, اس ریجن کے امیڈیٹ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کیا ہوگا, اور یہ کس طرف جا سکتا ہے یا جائے گا, کیونکہ ابھی کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. میاں صاحب ایک چیز کہلاتی ہے, اس کو کہتے ہیں کلوجر. اس کانفلکٹ کا کلوجر نہیں ہوا ابھی. یو نو یعنی کانفلکٹ ابھی جیسے ایسے کہہ لیں, جیسے آپ ایک سر بات کہتے ہیں کہ ان ریزالوڈ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سمولڈر کرتے رہتے ہیں, سلگتے رہتے ہیں, کسی وقت تیلی لگی تو آگ بھڑک اٹھتی ہے. ایسی آپ نے سیز فائر کروایا ہے. ٹھیک ہے. آگ بھڑک سکتی ہے. اب سیز فائر کا قطر مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سیز فائر ٹوٹے گا نہیں یا وائلیٹ نہیں ہوگا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کا کلوجر ہونا چاہیے. ہم اگزامپل دے دیتے ہیں. کوریا وار ہوئی آج سے 60 سال پہلے. ٹھیک ہے. آج تک اس کا کلوجر نہیں ہوا. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا آج بھی دے آر ایٹ وار. ٹھیک ہے. پاکستان کا اور ہندوستان کی وارز ہوئیں, کانفلکٹ ہوا, جتنے بھی تھے, جتنے بھی ایپیسوڈ تھے, ایک تو ہوتا ہے لارجر کلوجر. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اس کا ایپیسوڈل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلوجر وہ بھی نہیں ہوا. کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوا. وہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ ہوا پاکستان اور ہندوستان کا سو کال ٹیررزم کے کانٹیکس میں, اس کا بھی کلوجر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. موڈی صاحب نے کہا کہ یہ پاز ہے. پریزیڈنٹ بش کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ہے. کلوجر تو نہیں ہوا. الٹا اور کہا کہ جی یہ نیو نارمل بن گیا. یہ تو اور بھی خراب ہو گیا. اسی طرح یہ جو اس کانفلکٹ ہے, یہ اس کا کلوجر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسرائیل ایران کانفلکٹ یا اسرائیل امریکہ کانفلکٹ. اب جو نیا بن گیا ہے وہ اس میں قطر بھی شامل ہو گیا اور اس میں عراق بھی شامل ہو گیا. اب اس میں کویت کے بارے میں بھی تھا, لیکن ہمارے پاس اتھینٹک خبر نہیں ہے. لیکن عراق کا بھی کوئی کہہ رہے تھے کہ شاید اتھینٹک نہیں ہے, لیکن چلیں یہ چیز ہو گیا. لیکن ایک بات ضرور ہو گئی ہے کہ وہ جو پہلے ایک ٹرنکویلٹی تھی, ایک سکون تھا, ایک امن کی سچویشن تھی, وہ ڈسٹرب ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سارے ریجن جو ہے یہ انوالو ہو گیا. صحیح ہے. اب اس کا کلوجر کب ہوگا یہ ہم ڈسکس کریں گے. درست. ٹھیک ہے. کلوجر کب ہوگا اور کیسے, اور پاسبلٹیز کیا ممکن کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کلوجر ہمارا اینڈ ہوگا آج کے پروگرام کا. اس کا کلوجر کیا ہوگا ہم اس طرف چلتے ہیں. ہم اس طرف چلتے ہیں. شروع وہاں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم فوکسڈ ہیں کہ یہ ایشو ہے کیا, اب کیا ہوا ہے جو لیٹسٹ راؤنڈ ہوا ہے, اور کچھ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ود
یہ جو کانفلکٹ ہے ایک آدھ ریکمنڈیشنز بھی آپ دیں آپ جی اس کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں سر دیکھیں اس پروگرام کا ہم مطلب پبلک ایجوکیشن ہے اور پبلک ایجوکیشن کے اندر ہم انالیسس کرتے ہیں اور ہم اپنے لیول کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ سولوشنز ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ٹیررزم کے کانٹیکس میں یہ کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں ممبر آف پارلیمنٹ کو انوالو کرتے. بہت زبردست آئیڈیا. اور آج اگر وہ انوالو کر چکے ہوتے تو میں کہتا ہوں پورا پاکستان کور ہو چکا. بالکل تقریباً ہم ٹیررزم فری ہو چکے ہوتے آلموسٹ. اور ظاہر پبلک ریپرزینٹیٹیو جب آ جائیں گے تو ذمہ دار ہو جائیں گے. آپ لوکلائزڈ اسٹریٹجی بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اسی طرح آج اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو یہ جو اس کا اوریجن کیا ہے اس کا ایک سٹیج کے اوپر میاں صاحب اسرائیل اور ایران کے ایک جسے کہتے ہیں کہ باعث فخر ریلیشن شپ ہوتا تھا اسرائیل کا اور ایران کا. جب رضا شاہ پہلوی کنگ تھے وہ جو 35-40 سال کا پیریڈ تھا ٹھیک ہے جیوز کا اور پرشین کا ایگزامپلری ریلیشن شپ تھا. آج بھی ایران میں ایک بڑی تعداد جیوز کی رہتی ہے وہ رہتے ہیں اور ہسٹوریکلی بھی ان کے بہت بڑے لنکس ہیں چونکہ پرشیا جو ہے بڑا پرانی سیولائزیشن ہے. بڑی پرانی سیولائزیشن ہے. اب کمنگ ٹو دس ون اسٹارٹ پرابلم ایران کی طرف سے نہیں ہوا. پرابلم کا جو بگننگ ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے؟ اسرائیل جب وجود میں آیا تو کنٹروورشل تھا. فلسطین کا ایشو اسی وقت کھڑا ہو گیا. ہم ادھر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ کئی سو سال کی کہانی ہے اس طرف ہم نہیں جاتے اور ہم ذکر کرتے بھی رہے لیکن اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت آئیڈیا تو دینا. رہ بھی نہیں سکتے تاکہ کانٹیکسٹ ڈیولپ ہوتا رہے اور اس میں بات ہو. اب یہ ہوا کہ اسرائیل وجود میں تو آ گیا کنٹروورشل بھی رہا لوکل لڑائیاں بھی ہوئیں لیکن اسرائیل نے اس دوران ایک پلان ڈیولپ کیا اپنے لیے کہ یہ جس میں ہم اس وقت ہمیں الاٹ ہوا ہے ان کو ایک زمین الاٹ ہوئی دا پرومسڈ لینڈ جو نہیں وہ اور چیز ہے. وہ تو چلیں اچھا وہی تو جھگڑا ہے سارا. وہی تو جھگڑا میں نے ٹونٹ کیا نا تھوڑا سا. ان کو ایک زمین الاٹ ہوئی جب سیکنڈ ورلڈ وار کی سچویشن تھی اور اس میں ان کو چونکہ نکالنا تھا یورپ سے وہ پھر بیلفور ڈکلیریشن اور چونکہ یورپ سے نکالنا تھا ان کو. جیو پرابلم واز اے یورپین پرابلم. یعنی وہ تنگ تھے ویسے میرے خیال میں. سر اٹ واز اے یورپین پرابلم. اٹ واز اے ویسٹرن پرابلم. انہوں نے اپنا پرابلم عربوں کے متھے لگا. سر اٹ واز نیور اے مسلم پرابلم. اب بن کیا ہے لیکن ہم آتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کو جگہ مل گئی بیٹھنے کو یہ انہوں نے وہی کیا جو ایک پرووربیل عرب اور اونٹ کی کہانی آپ نے سنی ہے کہ اونٹ کو آپ نے جگہ دے دی کہ اس نے آپ کو سر اندر کرنے کی جگہ دی بس تو پھر وہ خیمے اڑا کے لے گیا اور اونٹ جو ہے گریجولی اس نے خیمے پہ ہی قبضہ کر لیا. صحیح ہے. تو جیوز کو بھی جیسے بھی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے. ہم ادھر نہیں جائیں گے آج. ان کو جگہ دی رہنے کو انہوں نے امیڈیٹلی فیصلہ کر لیا کہ ہم وہ جو سو کال ایک ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے کہنے کے مطابق وعدہ کیا گیا جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اس سے بھی 4 گنا آگے کہا کہ فرام ریور ٹو سی. اب ریور ٹو سی والی معاملہ دس از دا باٹم آف دا کانفلکٹ. دس از ویئر اٹ اسٹارٹس. اب اگر ریور ٹو باٹم جائیں گے تو اسرائیل نے اپنے موجودہ جو حدود اربا ہے جو ان کے بارڈرز ہیں اسے باہر نکلنا ہے. اب جب وہ باہر نکلنا ہے تو یہ زمین کو خالی تو پڑی نہیں ہے. وہاں پر تو صدیوں سے لوگوں کے گھر ہیں لوگوں کو الاٹ ہو چکی ہے کنٹری بن چکے ہیں. میاں صاحب دس از دا بگننگ آف اٹ. اب انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اب کیا کیا انہوں نے ہم جلدی کور کر لیتے ہیں. انہوں نے عراق کے ساتھ بھی کروایا سیریا کے ساتھ بھی کروایا لیبنان کے ساتھ بھی کروایا. یہ جو پرائم منسٹر نتنیاہو ہیں یہ پچھلے 35 سال سے اس بات کے اوپر فکسیٹڈ ہیں کہ جو بھی مسلم کنٹریز ان کے اس دائرے میں آتی ہیں یہ ان کو 1 بائی 1 امریکہ کی سپورٹ سے امریکہ کو ان کے بازو مروڑ کے ان کی لابی کر کے
امریکہ کو استعمال کر کے یہ 6 ملکوں کو تباہ کر چکے ہیں. ہم، لیبیا ہوا، ٹھیک ہے. عراق ہوا، سیریا سیریا ہوا، ہوا. یمن ہوا، اب باری آ گئی ہے ایران کی.